اسی طرح ایک اور دوسرا شخص کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے حاضر کیا جائے گا. وہ ایسا شخص ہوگا تعلم العلم کہ وہ بندے نے علم حاصل کیا ہوگا، وعلمہ اور پھر علم کو حاصل کر کے لوگوں کو سکھاتا ہوگا، وقرأ القرآن اور وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہوگا. یعنی کہ ایسا بندہ کہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے دین کا علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا تھا. فَأُتِيَ بِهِ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا. فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اس بندے کو دنیا میں جو نعمتیں عطا کی، وہ بندہ ان نعمتوں کو دیکھے گا. اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی اس بندے کو پہچان کروائے گا کہ اے بندے بتا، میں نے تجھے یہ جو نعمتیں عطا کی تھیں تو ان کو پہچان. فَعَرَفَهَا وہ بندہ ان نعمتوں کو پہچانے گا. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس بندے کے بارے میں حکم ہوگا، اس کو کہا جائے گا فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا کہ بتا تو صحیح تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں، یعنی ان نعمتوں کے شکرانے کے بدلے میں تو نے کیا ہے، تو آخر بتا تو صحیح کیا کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے تجھے اتنی نعمتیں عطا کی، یہ علم جیسی عظیم نعمت عطا کی، اس کے علاوہ جو تجھے نعمتیں عطا کی ہے، بتا تو صحیح تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں اپنے رب کے لیے کیا کیا ہے، کیا کرتا رہا، کیسے تو نے ان نعمتوں کا اپنے رب کی بارگاہ میں شکر کیا. تو وہ بندہ عرض کرے گا تعلمت العلم میں نے علم کو سیکھا، وعلمتہ اور میں نے اس علم کو لوگوں کو سکھایا، وقرأت فیک القرآن تیری رضا حاصل کرنے کے لیے میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا. یعنی میں دنیا میں رہتے ہوئے تیرے دین کا علم سیکھا، لوگوں کو سکھاتا رہا اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا. حالانکہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اور بندہ بھی اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کر رہا ہے کہ مولا میں نے تیرے دین کا علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا اور قرآن مجید تیری رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھتا رہا، قرات کرتا رہا اس کی. تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ فرمائے گا کذبتا کہ بندے تو جھوٹا ہے، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لیکن تو نے علم سیکھا تھا اس لیے، لِيُقَالَ إِنَّكَ عَالِمٌ تاکہ تجھ کو کہا جائے کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، کہ معاشرے میں اس کو یہ شہرت مل جائے، یہ عالم دین ہے، لوگ مجھے علم والا کہہ کر پکاریں. وَقِرَأْتَ الْقُرْآنَ اور تو بڑے قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، لیکن جب تو قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا لِيُقَال تاکہ تجھ کو کہا جائے ہوا قارئ کہ یہ بندہ بہت بڑا قاری تھا. تیری نیت میں یہ تھا. ہم لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں کہ ہمارے باطن میں کیا ہے، لیکن اللہ کی ذات تو وہ ہے ان اللہ علیم بذات الصدور کہ جو تیرے دلوں کے اندر ہے، اللہ کی ذات تو اس کو بھی جاننے والی ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ ہے ہی نہیں. جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی بھی چیز غیب ہے ہی نہیں. تو پھر انسان کی چاہے نیت ہو یا کچھ بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس کو فرمائے گا کہ تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں. تو قرآن مجید کی تلاوت اس لیے کرتا تھا، بڑے اچھے انداز کے ساتھ پڑھتا تھا، بڑی ترنم لگاتا تھا تاکہ لوگ تجھے بہت بڑا قاری قرآن کہیں. تو فقد قیلا تو دنیا میں تجھ کو قاری قرآن کہہ دیا گیا. پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی طرف سے حکم کیا جائے گا، امیر بہ کہ اس بندے کے بارے میں حکم کیا جائے گا، فصحب علی وجہہ کہ اس کو اس کے چہرے کے بل پکڑ کر گھسیٹتے لے جاؤ، حتی القی فی النار یہاں تک کہ اس بندے کو دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے. پھر اللہ کے محبوب کے جہاد، لیکن اس کی جو نیت تھی اس میں للہیت نہیں تھی،
انسانوں سے تو وہ چھپا سکتا تھا کہ میری نیت کیا ہے، ایک اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے راز کو بہتر جاننے والی ہے، لیکن بندے تو اس سے کچھ بھی نہیں چھپا سکے گا۔ اس لیے اپنی نیتوں کا جو قبلہ ہے اس کو درست کر لو، وگرنہ تیرے جیسے شہید کے اعمال جو ہے، قاری قرآن کا، قرآن پڑھنا، عالم دین کا علم حاصل کرنا، ایک مال و دولت والے کا، سخی کا دن رات اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، کل قیامت کے دن اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا اور اس کو پکڑ کر دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، صرف اس نے صرف اپنے اندر عیب کو پیدا کیا کہ اپنی نیت خراب کر لی۔ ہمیں اپنی نیتوں کا قبلہ درست کرنا ہوگا۔ جب ہماری نیتیں درست ہو جائیں گی تو اللہ کو تبارک و تعالی جل جلالہ ہم کو اس کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، جس طرح کے ایک حقائق میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری نیتوں کا قبلہ جو ہے یہ حقائق سنتے ہوئے درست ہو جائے کہ ایک آدمی جب مکان بناتا ہے، مکان بناتے ہوئے وہ اپنے کمرے کا روشن دان رکھتا ہے، کھڑکی رکھتا ہے، تو جب اس سے پوچھا جائے کہ بتاؤ تو صحیح، تو نے اپنا مکان بنایا اور اس مکان کے اندر تو نے یہ روشن دان بھی بنایا ہے، تو نے کھڑکی بھی لگائی ہے، آخر کس وجہ سے لگائی ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے میں نے یہ اس لیے لگائی ہے تاکہ اس کمرے کے اندر تازہ ہوا آتی رہے، اس کمرے کے اندر روشنی آتی رہے، تو اس کا بھی یہ عمل ٹھیک ہے۔ لیکن دوسرا بندہ کہ جس نے اپنے گھر کو بنایا، اس گھر کے کمرے کے اندر اس نے کھڑکی کو بھی رکھا، روشن دان کو بھی رکھا، لیکن اس سے جب پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح، تو نے اس کمرے میں کھڑکی کیوں بنائی، تو نے روشن دان کیوں بنایا؟ وہ کہنے لگا کہ میں اس لیے بنایا ہے تاکہ اس کے اندر سے مجھے اذان کی آواز آئے اور میں اذان کی آواز کو سن کر اللہ کے گھر میں چلا جاؤں، کیونکہ اگر مسلسل دیوار ہوتی، پوری کی پوری دیوار ہوتی تو آواز کے اندر رکاوٹ بننی تھی۔ میرا روشن دان بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر سے مجھے اذان کی آواز پہنچے۔ تو سامعین محتشم، جب اس بندے نے یہ نیت کر لی کہ اس روشن دان کے ذریعے مجھے اذان کی آواز پہنچے گی، مجھے اس کھڑکی کے ذریعے اذان کی آواز آسانی تک پہنچ جائے گی، تو گویا کہ اس نے یہ نیت کی تھی آواز تو پہنچے گی، لیکن آواز پہنچنے کے ساتھ ساتھ اس کو تازہ ہوا بھی ملے گی، اس کو تازہ ہوا بھی ملے گی، روشنی بھی نصیب ہوگی، لیکن اس نے اپنی نیت کو اچھا کر لیا ہے۔ تو اس نیت کو اچھا کرنے کی وجہ سے جتنی دیر تک وہ روشن دان رہے گا، جتنی دیر تک وہ ادھر کھڑکی رہے گی، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس بندے کو اس کی نیت کے درست ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو آج بھی ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں کا قبلہ درست کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنی نیتوں کا قبلہ درست نہ کیا تو جیسے یہ بڑے بڑے اعمال، شہید کو اس کا عمل اس کے منہ پر مار کر، عالم دین کو اس کا علم اس کے منہ پہ مار کر، قاری قرآن کی تلاوت اس کے منہ پہ مار کر، ایک اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کا مال خرچ جو کیا ہوا ہے اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا اور اس کو پکڑ کر دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ صرف 3 چیزوں کے اندر ہی بند نہیں، بلکہ اگر کوئی حج کرتا ہے اور حج بھی اس نیت سے کرے کہ مجھے لوگ حاجی کہیں، نماز پڑھتا ہے اس نیت سے پڑھتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے لیکن اس نے یہ کہا کہ مجھے لوگوں کے اندر شہرت مل جائے، وہ اس کا اعمال دنیا میں تو دیکھنے میں اچھا ہوگا، لیکن کل قیامت کے دن اس کا وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں اعمال کی قبولیت کے لیے ضابطہ یہ ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے بندے، ان صلاتی بے شک میری نماز، قل ان صلاتی ونسکی میری قربانی، ومحیای میرا زندہ رہنا، ومماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین
تمام کا تمام رب کے لیے ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو دین کا کام مخلص ہو کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔